جیسے ایک بس ہے، جب وہ کچی سڑک سے چلتی ہے تو بیٹھنے والوں کو دھکے تو لگتے ہیں۔ سڑک کچی اور جو سوار ہے اسے تکلیف ہوتی ہے جب کچے راستے سے وہ بس گزرتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی اور یہ دنیا ہے، یہاں تو دھکے لگنے ہیں، یہاں پریشانیاں آنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں یہاں پہ کوئی پریشانی نہ آئے یا میں پریشان نہیں ہوں، تو کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آدمی کے حالات ان 6 چیزوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ نمبر 1، خوشی۔ ایک شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت وہ خوش ہوتا ہے اور کبھی اسے غم لاحق ہو جاتی ہے، کبھی مزاج کے خلاف کوئی کام ہو گیا یا وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوا، تو یہ 2 چیزیں ہوئی۔ نمبر 1، خوشی جو ہماری اور آپ کی زندگی میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور غم کا بھی یہی کہانی، یہ مستقل ٹھہرنے اور رہنے کے لیے کسی شخص کی زندگی میں نہیں آتا، بلکہ یہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح نفع اور نقصان، نفع ایک شے ہے، نقصان کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ نفع میں ہوں، نقصان سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار تو اتنا بھاری نقصان ہوتا ہے کہ وہ دل ہی جو اس کے کیپیبل ہوتا ہے وہی برداشت کر سکتا ہے، اور کبھی کبھار نفع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ہوئی، ایک ہے صحت اور ایک ہے بیماری۔ صحت یقیناً بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، بیماری یہ آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ آئیے ان 6 چیزوں کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ دنیا میں اس وقت موجود ہیں تو لہذا یہاں ضرور آزمائے جائیں۔ ہم اور آپ اکثر اپنی زبان سے اگر نہیں بھی کہتے لیکن چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کو آپ پرسکون محسوس کرتے کہ یہ شخص ہے، یا جس کا خیال آپ کے دل میں آتا ہے، اپنے ہی خاندان میں، اپنے ہی گاؤں سماج میں جس کا خیال آپ کو آتا ہے کہ یہ شخص ہے، اگر اس کے جیسا میری زندگی ہو جائے تو میں سکون میں آ جاؤں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان سے پہلے دوستی کرو۔ ان سے کیا کرو؟ دوستی۔ اور جب ان سے دوستی اچھی ہو جائے
دوست اپنے دوست کو دل کی بات بتاتا ہے، پھر آپ اس دوست سے پوچھنا، میرے بھائی، میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک خواہش ہے کہ میں تمہارے جیسا ہو جاؤں، مال و دولت کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے میں تمہیں بہت سکون والا محسوس کرتا ہوں۔ دیکھو، میں آپ کو 1400 سال پہلے نہیں لے کے جا رہا، آج 2025 اگست کے مہینے میں بات کر رہا ہوں، اور آج جو ڈپریشن ہے، آج جو بے سکونی ہے، آج جو پریشانیاں ہیں، اس کا حل بتاؤ۔ آپ جس کو سکسس سمجھ رہے ہیں، جس کے بارے میں تصور کرتے ہو، اور اپنے رب سے یہ کہتے ہو کہ میں اس جیسا بن جاؤں، آپ ان سے دوستی کرو، اور جب دوستی ہو جائے تو پھر ان سے پوچھنا کہ میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ دور ہی دور سے میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کتنے سکون میں ہو، اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہو، اچھے سیل فون آپ کے پاس ہے، بینک بیلنس آپ کے پاس نہ جانے کتنے ہیں، آپ کے جیسا ہونا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، آج ارادہ کرو ایسے شخص سے دوستی کرنے کی، تب جا کر وہ تمہیں بتائے گا اپنی پریشانیوں کی دنیا کیا ہے۔ ایسا یقین کرنے والے آپ نہیں، جس طرح بچہ ضد کرتا ہے کہ مجھے چاقو چاہیے تو چاہیے، لیکن جب اس چاقو سے وہ ہاتھ کاٹ لیتا ہے اور وہ زخم جب اسے تکلیف دیتا ہے، تب پتہ چلتا ہے وہ چاقو کی تاثیر کیا ہے۔ اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے، ایون میں بھی، آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا بھی جس کو جس حال میں رکھا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے کس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے۔ خود سے کیوں امیجنیشن کرنے لگے، خود سے کیوں ڈیسیزنز لینے لگے کہ اے کاش میں اس جیسا ہو جاتا، اے کاش میرے پاس یہ ہو جاتا۔ آپ دوستی کرو گے تو پتہ چلے گا، یقیناً اللہ تعالی کی یاد میں ہی سکون ہے۔ یہ ایک کڑوی سچائی ہے، یہ باتیں اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر سیکھی جاتی ہیں اور دل کو فیل کروایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو، ایک صحابی ہے، اور دل کے اندر یہ خیال آیا اور زبان سے کہہ دیا، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو اسی سوچ میں جا رہے تھے کہ رسول اللہ سے جا کر پوچھوں، یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا، کیا ہوگا میرا؟ تو راستے میں حضرت ابو بکر سے جب یہ شیئر کرتے ہیں، جب ان سے یہ معاملہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں، ارے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، چلو دونوں مل کر حضور سے پوچھتے ہیں کہ یقیناً ہم منافق ہو گئے۔ تو اس واقعے سے پتہ کیا چلتا ہے؟
کہ شیطان آپ کو وقتاً فوقتاً دھوکہ دیتا رہے گا، اور ایسے سچویشنز میں آپ کو کسی اہل اللہ یا اہل صحبت کی سخت ضرورت ہے جو آپ کی گائیڈ کرے اور انگلی پکڑ کر آپ کو رب تک پہنچا دے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دوستی اتنا ایزی ہے، کسی سے 10,000 روپے نکال کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا 10,000 کی ویلیو کیا ہے۔ اور 10,000 کے 10 ملین اور بلین بنانے والے رب سے دوستی کرو، اور اس سے جنت کیسے لوگے؟ اس سے جنت تو لے کر دیکھو، وہ تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزروائے گا، وہ تمہیں آزمائے گا، سخت ترین آزمائش میں ڈال دے گا، یہاں تک کہ آج کل تو ہم پر آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ بہادر شاہ ظفر جو مغل کا آخری بادشاہ گزرا ہے، جب انگریزوں نے ساری حکومت چھین ہی لی ہندوستان میں ان سے، تو ان کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد ان کی دعوت کی انگریزوں۔ ایک بات اور بتا دو، انگریزی پڑھنا حرام ہے، انگریزی پڑھنا حرام ہے، یہ فتویٰ مسلمانوں نے دیا تھا۔ یعنی انگریزوں سے اس قدر نفرت کی تھی کہ ان کی زبان کو سیکھنے تک کو حرام قرار دیا تھا۔ میرے بھائی، تاریخ کے گردان دو، آپ بتاؤ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں نے کیا انگریزوں سے اتنی سخت نفرت کی ہے؟ وہ ہم اور آپ ہیں جن کے آباء و اجداد نے انگریزوں سے جب نفرت کی تو ان کی زبان کو سیکھنے تک کو حرام قرار دیا۔ یہ اس کی نفرت کی وجہ سے تھا۔ لیکن جب انگریزی کاروباری زبان بن گئی، جب انگریزی سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بن گئی، جب انگریزی رابطے کی زبان بن گئی، تو اب انگریزی سیکھنا حرام نہیں بلکہ ثواب ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے پاک رسولو، پاک روزی کھاؤ، پاک روزی کھاؤ۔ اور اگر کوئی پاک روزی کھاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو محنت کا راستہ چوز کرنا پڑے گا۔ اور اگر آج کل کے ڈیٹ میں کوئی محنت کا راستہ چوز کرنا چاہے تو اسے انگریزی زبان اگر کہیں سیکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اب وہ انگریزی اس کے رزق حلال کا ذریعہ بنے گا، اور اس زبان کے سیکھنے پر اس کو ثواب ملے گا۔ اب انگریزوں سے اس زبان کی تعلق نہیں ہے۔ وقت بدلتا ہے، فتوے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ تو انگریزوں نے ان کو قید کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر اور ان کی دعوت کی، ہاتھ میں پیر میں بیڑیاں ڈال دی ان کو۔ 11 برتن رکھے ان کے دسترخوان پر، اور کہا بہادر شاہ ظفر، آپ کے لیے دسترخوان سجا دی گئی ہے، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ بہادر شاہ ظفر نے ایک برتن سے ڈھکن ہٹایا تو بڑے بیٹے کی سر گردن سے جدا کیا۔ 11 بیٹے تھے بہادر شاہ ظفر کو، 11 برتنوں میں کھانے نہیں تھے بلکہ 11 بیٹوں کی لاش تھی، ان کے سر۔ کیا گزرا ہوگا اس باپ کے دل پر جس کی بادشاہت تو چھن گئی،
ان کے بیٹوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ان انگریزوں نے، کیا دل کانپا ہوگا، کیا محسوس کیا ہوگا۔ تکلیف تو اسے کہتے ہیں، سب کچھ چھن جانا، بادشاہت کا ختم ہو جانا، قیدی بنا دیا جانا، اور تو اور بیٹوں کی لاشوں کو نظر کے سامنے رکھ کر دعوت کے نام پر بلانا۔ تکلیف تو اسے کہتے ہیں۔ کیا تکلیف یہ ہے کہ ذرا آج راشن پانی نہیں ہے، بجلی بل بھرنے پیسے نہیں ہے، فون میں کرنسی نہیں ہے، کہیں سے قرضے نہیں مل رہے، یہ تکلیف؟ تکلیف تو اسے کہتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کئی سو درہم کے جوڑے پہننے والے جب ایمان کے اندر داخل ہو گئے تو چچا نے ان کے بدن سے مہنگے لباس اتروا لیا اور گھر سے مادر زاد ننگا نکال دیا اور کہا جس محمد کے دین کو تو نے ایکسپٹ کیا ہے وہاں جا کے لباس تلاش کر۔ تکلیف تو اسے کہتے ہیں۔ تکلیف تو اسے کہتے ہیں کہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے نظر کے سامنے خاندانوں کو اجڑتا ہوا دیکھ رہا ہے، معصوم بچوں کے چہرے کو بوسہ دے رہا ہے اور ایک تیر آتا ہے اور گلے سے آر پار ہو جاتا ہے۔ تکلیف تو اسے کہتے ہیں۔ تکلیف تو اسے کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے 2 ہی روٹیاں ہیں، گھر میں رسول اللہ کا مہمان لے کے آ گئے اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے مہمان کا پیٹ بھر رہے ہیں اور بچوں کو اور ماں کو بھوکا سلا دیا ہے۔ تکلیف اور صبر اور قربانی تو اسے کہتے ہیں۔ اور تکلیف تو اسے کہتے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے جھیلا ہے۔ دن بھر میں 3 وقت کے چولہے نہیں سلگتے تھے، کرو بیک ٹیسٹنگ اپنی فیملی کے بارے میں، دیکھو پچھلی زندگی کو، اینالائز کرو اس کو۔ میرا دادا صبح سے شام تک محنت کرتا تھا، جب جا کے کچھ لے کے آتے تھے، جب گھر میں کچھ پکتا تھا اور ہم لوگ ویٹ کرتے تھے کہ کب پکے گا اور کھانے کی خوشبو سونگ کر تسلی دیتے تھے کہ اب یا تب کھانا پکنے والا ہے۔ تکلیف تو اسے کہتے ہیں۔ اے لوگوں، اتنی نعمتوں میں رہنے والوں، کیا جو زندگی ہمیں اور تمہیں 2025 میں ملی ہوئی ہے، اگر ان کو کمپیئر کرو، ان کا تقابل کرو، ان کا موازنہ کرو، ناپو اور تولو ترازو کے اندر، تو تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ تکلیف تو اسے کہتے تھے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز گفتگو کا، اور یہ اللہ ہی کا انداز ہو سکتا ہے، کسی بشر کا نہیں ہو سکتا۔ جب بچے روٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں روٹھ جاتے ہیں، کبھی ماں نے ڈانٹ دیا، کیوں اتنا موبائل دیکھتی ہے، کیوں ایسا کرتی ہے، کیوں ایسا کرتی ہے، تو بچے کھانا نہیں کھاتے، روٹھ جاتے ہیں۔ پھر ماں سمجھاتی ہے، بیٹے مما سے نہیں روٹھا کرتے، مما تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، تمہاری اچھائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایگزیکٹ یہی انداز، یا ایھا الانسان، اے انسان، اے میرے بندو،
اپنے رب سے نہیں روٹھا کرتے. ما غرک بربک الکریم، وہ کتنا کریم ہے تم جانتے نہیں ہو. وہ تمہاری بھلائی کے ہی بارے میں ساری باتیں بتاتا ہے. کیا ایسے کریم رب سے بندے روٹ جایا کرتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو ایسے کریم رب کو چھوڑ کر؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہر عمل زکات آپ 1,00,000 روپے پے کر رہے ہیں، اس کا اتنا وزن نیکی اتنا اللہ تعالی کل میزان قائم کریں گے، یعنی ترازو لگائیں گے. جس طرح کوٹوں کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا ایک لوگو بنا ہوا ہوتا ہے ترازو کا، عدل کی جگہ، انصاف کی جگہ، عدالت کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ ایک میزان عدل قائم کریں گے اور ترازو لے کے آئیں گے اور اس میں ناپیں گے اعمال کو. اگر آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز جس کیفیت کی ہوگی، جتنا دھیان والا ہوگا، اتنا نیکی وزن کر کے آپ کو دے دیا جائے گا. کسی کی نماز کی ویلیو روئی کی جیسے روئی، کسی کی نماز کی ویلیو لوہے کے جیسے، کسی کی نماز کی ویلیو بڑی دھیان والی نماز. بس دھیان والی نماز کیسی؟ ذرا آپ کو ایک ایسا ایگزامپل دوں جو مجھے نہیں دینا چاہیے لیکن ذہن میں آ رہا، دے دیتا. آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دینا چاہیے لیکن پھر بھی دے رہا ہوں. آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو اور وہ ڈرامہ اتنا دلچسپ ہے کہ آپ کی ساری توجہ اور انرجی وہ کھینچ لیا. آپ ہو اور وہ ڈرامہ ہے اسی دنیا میں ہو، باہر امی کیا کر رہی ہے، ابو کیا کر رہے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہیں، مجھے کہاں جانا ہے، آفس کا کیا کام پینڈنگ ہے، مجھے کہاں سے پیسے لانے ہیں، کس کو دینے ہیں، کچھ خیال نہیں. بس وہ ڈرامہ سیریل چل رہا ہے اور آپ ہو، یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے واپس آپ دنیا میں آتے. یہ کام پینڈنگ ہے، اتنا وقت ہو گیا. میرے بھائی گرچہ ایگزامپل رانگ ہے، یہ دھیان نماز میں لے کے آؤ کہ آپ نماز میں ہو، آپ ہو اور اللہ ہے، آپ ہو اور وہ مالک ہے، آپ ہو اور وہ اللہ کی محبت ہے، آپ ہو اور اس کا دھیان ہو، اس کے خیالات ہو اور اس کے تجلیات ہو، اس کے بنائے ہوئے کائنات ہو، اس کے پیڑ پودے ہو، اس کے چاند سورج ہو. اور جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آپ دنیا میں آ جاؤ دنیا میں. گرچہ میں نے اس کو ایک غلط ایگزامپل سے سمجھایا ہے لیکن بات حقیقت نہیں ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. دھیان والی نماز، توجہ والا عمل، اخلاص والا عمل، اللہ کو پسند آ جانے والا. جب اس طرح کے اعمال انسان کرنے لگتا ہے، تو پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندے تو دنیا میں دل مت لگا. اس کا دل اب دنیا سے ہٹ رہا ہے. پیسے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے، جس کو دینا ہے دے رہا ہے، جہاں سے لینا ہے لینے کے لیے جا رہا ہے، سارا کام وہ کر رہا ہے دوسرے لوگوں کی طرح. لیکن وہ نہیں ہے ان لوگوں کی طرح جس کا دل اٹکا ہے دنیا میں دنیا داروں کی طرح. ہر عمل کا حساب اللہ تعالی کریں گے اور اس کو میزان میں ناپیں گے، وزن کریں گے اس کا.
ایک طرف اس کے اعمال کو رکھیں گے اور دوسری طرف اس کے بقدر نیکیاں رکھیں گے، اور بندے کے اعمال میں اس کے کھاتے میں وہ نیکیاں ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، پلڑا بولے تو سیم ترازو، ایک طرف سیم ویٹ رہتا ہے، پلڑا جیسے پلڑا ایک طرف نیکیاں ہیں، نیکیاں جھک گئی اور ان کے اعمال برے اعمال ہلکے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر جن کا پلڑا نیکیوں کا جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جن کے نیکیوں کا پلڑا یہاں تک جھکے گا اور گناہوں کا پلڑا بالکل اوپر جائے گا اس کو ہم جنت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جن کے نیکیوں کا پلڑا 51% تھوڑا سا بھی جھک گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تھوڑا سا رتی، ایک طرف 50%، دوسرے طرف کی 50% برابر ہو جائے گا، لیکن ایک نیکی بھی اگر آ کر کے اس کو جھکا دیا تو اس کا کام بن جائے۔ بہت زیادہ جھکانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کو تولا نہیں جائے گا، جس کا ویٹ نہیں کیا جائے گا۔ پتا ہے کیا؟ سب کو پتا ہے، آپ کا یاد تازہ کر دو، سب کو پتا ہے ایک عمل ایسا ہے جس کا وزن نہیں ہوگا، اس کے وزن کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کی جائے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ وہ عمل ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ بے حساب نیکیاں دیں گے اس کے بدلے میں۔ انسان یہاں تک کہ کہے گا بس بس اللہ بس مجھے کافی ہے، میں اب جنت میں آسانی سے جا سکتا ہوں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یہ صبر کیا ہے؟ فجر کے لیے مؤذن نے اذان دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نیند کا غلبہ ہے، دل میں اللہ تعالی کی محبت ہے، صبر کر رہا ہے، اٹھ جا رہا ہے، اپنے آپ کو اٹھا رہا ہے، نہیں کرتا اٹھنے کا من، رات میں لیٹ سے سویا، دن بھر کا تھکا ہارا تھا، لیٹ سے سویا، اب جو وہ نیکیوں پر صبر کر رہا ہے اسے کہتے ہیں صبر علی الاطاعت، یعنی اللہ تعالی کی فرما برداری پر صبر۔ اب جو یہ نیکیوں پر صبر کر رہا ہے، قسم خدا کی اس کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کی جائے گی۔ وہ جو صبر کر رہا ہے، وہ جو ایک لات اپنے نفس پر رکھ رہا ہے اور مشکل لگ رہا ہے اس کو یہ عمل، لیکن وہ اٹھ کر جب وضو کر لیتا ہے تو شیطان کے بہت سارے پھندوں سے وہ نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نماز فجر کا پڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔ نماز فجر پڑھنے کا اجر اس کو الگ سے ملے گا، وہ الگ ہے حساب کتاب اس کا۔ وہ جو قربانی دیا ہے اٹھنے میں، وہ جو صبر کیا ہے، صبر علی الاطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جو اس نے صبر کیا، صبر عن المعصیہ، کسی نے سخت کلامی کر دی، باپ ہے، گھر میں باپ ہے، بڑی محنت سے کمایا دھمایا ہے، اب بیٹا ذرا فضول کرنے لگا ہے، اب باپ روکتا ٹوکتا ہے، بچے کو برا لگ رہا ہے، اب بچہ ہے کم عمر ہے،
بیوی ہے, شوہر کبھی غصے میں آیا, باہر کا ٹینشن لے کے آیا, کبھی سخت کلامی کر دی, یا شوہر ہے, بیوی ہمیشہ خدمت کرتی ہے, کبھی آگے پیچھے ہو گیا. این اس سچویشن پر جو صبر کرتا ہے, یہ بہت بڑا کی پوائنٹ ہے سکسیسفل لائف کے لیے. جو ہمیں ہدایت ملتا ہے قرآن پاک سے اور حضور کی زندگی سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دھرتی کے اندر میرے نبی کا جو گھرانہ ہے, میرے نبی کے جو گھرانہ ہے, ان گھرانوں کی جو عورتیں ہیں, ان گھرانوں کی جو نسل ہے, وہ تمہارے لیے قابل اتباع ہے. یعنی وہ راستہ چلنے کے لیے ہے تمہارے لیے. اور نبی کے گھرانوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ صبر اور شکر. جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے تو ان انبیاء میں دو چیزیں بڑی اہمیت سے پائی جاتی ہیں, ایک صبر, دوسرا شکر. آج کل کہاں شکر کی کوئی کیفیت ہی نہیں. آپ شکر ادا کریں, ہم شکر ادا کریں. جب شکر کی بات آتی ہے انسان سوچتا ہے مجھے کیا مل کے ہے ویسا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. حالانکہ شکر پر ہی گزشتہ جمعہ ایک بنی اسرائیل کا بہت جامع واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اس نابینا نے جب شکر کیا, اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا ان کو, ان کی چیز ان کو واپس کر دی. یہ جو تھینکس ہے, شکریہ, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کے لیے چند بول ہے عربی لینگویج کے اندر, جسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں. نمازوں میں انہی بول کی دہرائی ہوتی رہتی ہے. قربانیوں کے دنوں میں انہی بول کو بولا جاتا ہے, حج کے ایام میں انہی بول کو بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. دیکھیے ریالٹی ہے, ہم گھر میں ہوتے ہیں, اگر ہماری بیویاں ہم سے شکر ادا کریں, آپ نے مجھے بڑی اچھی حالت میں رکھا ہے, بڑا اچھا جو بھی آپ نے مجھے پہنایا ہے, میں بہت خوش ہوں. میرے بھائی آپ بتاؤ, مرد کا دل اتنا بڑا نہیں ہو جائے گا سن کے؟ ٹینشن صرف اس وجہ سے ہے کہ شکوے پر شکوے, یہ ایسا نہیں, وہ ایسا نہیں, وہ ایسا, ہزار کمپلینٹ ہے, شکر نام کا لفظ نہیں ہے. اس لیے اس گھر کے اندر بے برکتی ہے, بے سکونی ہے. مرد کو گھر میں دل لگتا نہیں, عورت کو مرد سے دل لگتا نہیں. ایک ورڈ ایسا ہے, یہ نہیں ہونے پر کتنا بوال ہمارے گھر کے اندر ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا اگر شکر ادا کریں تو جتنی بھی وبال اور وبال ہمارے زندگی کے اندر ہے یہ ختم ہو جائے. او میرا بندہ, میں نے اس کو کار نہیں دیا پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے. ارے میں نے اس کو بیماری دے دی پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے. ارے میں نے اس کو اچھا مکان نہیں دیا پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے. ارے میں نے اس کو اچھی شکل نہیں دی پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے. ارے میں نے اس کو اتنی بڑی عزت نہیں دی جیسے دوسروں کو دے رکھی ہے پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہوں. جسٹ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر بندے گلے شکوے ہی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ, نبیوں کے اندر شکر اور صبر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر یہ دو کی پوائنٹ, اگر یہ دو عمل کو ہم اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں,
اگر لے کے آئی تو ہماری زندگی بھی خوشحال ہو سکتا ہے۔ اب جا کے آپ گھر میں یہ مت بولنا تم آج تک میرا شکریہ ادا کرے نہیں تو الٹا اور 10 گالیاں پڑھنے والے ہیں۔ پہلے آپ ان کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے کہ تمہاری جیسی بیوی مجھے دیا ہے۔ آپ اپنے طرف سے شکر اسٹارٹ کرو تو سامنے سے رپلائی اچھا مل جائے گا، کھانا بہت اچھا بنا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اس کو فارورڈ ٹیسٹنگ کرو۔ تھوڑی دیر بہت غصہ آ رہا ہے گھر میں، اگر میرے غصہ آیا میں نے زور سے 2-3 تماچے مار دیا، اور وہ صرف غصہ آیا ہے، ابھی آپ نے کیا نہیں ہے، غصہ آیا میں نے خوب تماچے مار دیا، جیسے ہی تماچے مارا وہ باتھ روم میں جا کے گری، اور گری اس کا سر پھٹ گیا، خون نکل رہا ہے، ہاسپٹل لے کے گیا۔ ہاسپٹل والوں نے کہا یہ اس کو پیچھے کے حصے میں چوٹ لگی ہے، یہ کوما میں چلی گئی ہے، لہذا اس کو ہوش آنے کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا۔ اب آپریشن تھیٹر میں لے کے گیا، امیجن کرو ایکشن لینے سے پہلے اب یہ آپریشن تھیٹر میں ہے۔ چند دیر کے بعد ڈاکٹر نے کہا اب اس کو ہوش میں آنے کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ چند گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے کہا اب اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ جتنا غصہ آ رہا تھا نا آپ کو، وہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کیا نہیں ہے، مارا نہیں ہے ابھی، لیکن جب بھی مارنے کی ضرورت پڑے تو اتنا پہلے سوچ لو۔ جب اتنا سوچو گے تو کول ڈاؤن ہو جاؤ، ٹھنڈا ہو جاؤ، پھر آپ صبر کرو گے، اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس دنیا کے اندر صبر کرنے والوں کے لیے ہے، اور جنت سلام علی ابراہیم سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو ان پر جنہوں نے صبر کیا، سلام ہو ابراہیم پر انہوں نے بھی صبر کیا، اور سلام ہو ان پر جنہوں نے صبر کیا، اور صبر کا بدلہ ایک ہی ہے، وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کریں گے، صبر کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاص گوشے پر کچھ خاص گفتگو کرنی ہے۔ اس کو آئندہ جمعہ، چونکہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ہستی کو ہمیں دیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سنیں، جس کے بارے میں نالج حاصل کریں، اور جس کو اپنائیں، اور وہ ہے حضور کی زندگی۔ دیکھو ایک امام صاحب کو دیکھو گے تو بھٹک سکتے ہو، ارے امام صاحب بڑے لمبے چوڑے بات کرتے، دیکھے تو وہاں ایسا کرے وہاں ایسا کرے، بھٹک سکتے ہو۔ آپ بھائی کو دیکھو گے تو بھٹک سکتے ہو، آپ اپنے کسی پیر کو دیکھو گے تو بھٹک سکتے ہو، آپ کسی اپنے بڑے آدمی کو دیکھو گے تو بھٹک سکتے ہو، لیکن حضور کو دیکھو گے تو نہیں بھٹکو گے۔ تو لہٰذا حضور کی زندگی کے خاص گوشے پر گفتگو کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت سارے لوگ برے ہیں، تو ہم دیکھیں کیا، ہم کو جتنا دیکھنا چاہیے سامنے والوں کی زندگی میں اچھائیاں، ان کو دیکھ کر اچھائیاں لے لیں، اور ان کی برائی سے، ان کی زندگی میں جو کمیاں ہیں جو ہمیں پسند نہیں، ان سے نظر ہٹا، اسی میں سکون ہے۔ ورنہ بی پی اور شوگر کی جو بیماری ہے وہ پیچھے کھڑا ہے، اگر زیادہ دوسروں کو جھانکتے رہے نا، وہ پیچھے کھڑا ہے ہمارے زندگی میں آنے کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔